پامفلیٹ 14 اگست تاریخ کا سیاہ باب۔ معزز بلوچوں، 14 اگست 1947 نہ صرف بلوچ قوم کے لیے ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ یہ دن عالمی دنیا کے لیے بھی ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دن ایک ایسی ریاست کی تشکیل ہوئی جس نے نہ صرف آزاد بلوچ ریاست پر برطانوی ایما پر قبضہ کیا بلکہ خطے اور دنیا میں دہشت گردی کو ایسے پروان چڑھایا کہ یہ خطہ اور دنیا آج تک اس جنگ کے دلدل سے نکلنے میں ناکام رہی ہے۔ جب تک اس ریاست کا وجود ہے، اس خطے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں امن و آتشی کا مقصد لیے جو طاقتیں عمل کے میدان میں کام کر رہی ہیں، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیور بلوچ عوام، جب دنیا میں نوآبادیاتی نظام کا عروج ہوا تو برطانیہ سمیت دنیا کی دیگر طاقتوں نے ایشیائی اور افریقی ممالک پر اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ اس طرح دنیا کے کئی ممالک ان کے زیر تسلط آ گئے، جن میں بلوچستان اور ہندوستان بھی شامل تھے۔ اس قبضہ گیریت اور سامراجی نظام کے خلاف بلوچستان اور ہندوستان میں نفرت کی ایک صدا بلند ہوئی۔ سردار مہراب خان نے بلوچستان میں اور سبھاش چندر بوس اور دیگر ہندوستانی رہنماؤں نے ہندوستان میں مزاحمت کی بنیاد رکھی۔ یہ سیاسی اور مزاحمتی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ دنیا کے نقشے میں آزاد بلوچستان اور ہندوستان کا نقشہ سامنے آیا۔ لیکن تاریخی جبر دیکھیں کہ ریاست برطانیہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ایک طرف بلوچستان کو تقسیم کر دیا اور دوسری طرف ہندوستان کو تقسیم کر کے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس کا 1940 تک کوئی تصور تک نہیں تھا۔ عزیز بلوچوں، قربانیوں، شہادتوں اور سیاسی مزاحمت سے ہی ریاستیں قائم ہوتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک دنیا میں ایسی کوئی ریاست نہیں جو بغیر کسی قربانی کے وجود میں آئی ہو۔ اس ریاست کی تشکیل میں نام نہاد کردار ادا کرنے والی جماعت مسلم لیگ کے مقاصد میں آزادی کا ایجنڈا شامل ہی نہیں تھا۔ آزادی کا ایجنڈا اس وقت برطانوی ایما پر شامل کیا گیا جب برطانیہ کو دوسری جنگ عظیم میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں احساس ہوا کہ برطانیہ کے لیے ہندوستان سے انخلائی قومی مفاد ہے، اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کے مقاصد میں آزادی کا ایجنڈا شامل کر دیا اور 14 اگست کو ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان جیسی غیر فطری ریاست تشکیل دیا تاکہ اس خطے میں ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ مسلم لیگ وہ جماعت تھی جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کے بجائے انگریزوں کی چاپلوسی کا کردار ادا کیا۔ معزز بلوچوں، آپ کے علم میں ہے کہ غیر فطری ریاست نے وجود میں آنے کے بعد ایک تاریخی حیثیت رکھنے والی سرزمین پر 27 مارچ 1948 کو قبضہ کیا۔ آج تک ریاست پاکستان کا جبر سے بھرپور نظام بلوچ قوم کی سیاسی، معاشی، تعلیمی، ثقافتی، سماجی نظام کو جمود کا شکار بنائے ہوئے ہیں۔ اپنی ریاستی مشینری کے طاقت کے بلبوتے پر بلوچ قوم کو جبری گمشدگی، مسخ شدہ لاشیں، اجتماعی قبریں، جبری نقل مکانی، جعلی مقابلے کے تحفے دے رہی ہے۔ 21ویں صدی کے اوائل سے بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے۔ پاکستانی دہشت گردی سے بلوچ کا کوئی بھی طبقہ فکر محفوظ نہیں ہے۔ جوانوں، بچے اور عورتوں سے لے کر بوڑھے کوئی بھی پاکستان کے جبری نظام سے محفوظ نہیں ہے۔ 14 اگست کا دن ہمارے لیے ایک سیاہ دن ہے۔
جب تک بلوچ وطن کی آزاد حیثیت بحال نہیں کی جاتی، یہ دن بلوچستان کی تاریخ میں سیاہ دن کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ بحیثیت بلوچ، آپ اس دن کو سیاہ دن کی حیثیت سے منائیں اور دنیا کو واضح پیغام دیں کہ پاکستان کے ساتھ بلوچ کا رشتہ آقا اور غلام کا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ کا پاکستان سے تاریخی یا ثقافتی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بہادر بلوچ فرزندوں، بلوچ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے بلوچ فرزندوں نے اپنی جانوں کی قربانی بلوچستان کی آزادی کے لیے دی ہے۔ اب ہم پر یہ باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس سیاسی جنگ کو آگے بڑھائیں، اس جنگ کا پیغام شہر شہر کریا کریا پھیلائیں، کیونکہ اس جنگ میں ہی بحیثیت قوم ہماری بقا ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری سے منہ موڑا تو تاریخ کے صفحات میں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سیاسی و جنگی محاذ میں آزادی کے لیے برسر پیکار تنظیموں کا کس حد تک ساتھ دیں گے، کیونکہ اصل طاقت کا سرچشمہ آپ ہیں۔ آپ کی طاقت سے ہی ہم دوبارہ اپنی آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ پمفلٹ بلوچ نیشنل موومنٹ کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔